السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محمد رحمت حق ہیں، پیمبر ہو تو ایسا ہو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ محمد رحمت حق ہیں، پیمبر ہو تو ایسا ہو، ہوئے ہم ان کی امت میں، مقدر ہو تو ایسا ہو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ روز محشر جان عالم کا علم لہرائے گا، روز محشر جان عالم کا علم لہرائے گا، جس کے آگے سب کا پرچم سرنگوں ہو جائے گا، بے شک، سبحان اللہ۔ اور تیز ہو جائے گی جب خورشید محشر کی تپش، تیز ہو جائے گی جب خورشید محشر کی تپش، آسیوں پہ دامن رحمت کرم برسائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تم ہی ہو شافع محشر، تم ہی ہو شافع محشر، دعا سن لو غریبوں کی کہ امت کے گنہگاروں کا بیڑا پار ہو جائے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سامعین کرام، عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حدیث درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد سید الاولین والآخرین، سلام قولا من رب الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اہل سنت حضرت علامہ مشتاق احمد صاحب قبلہ نظامی، نعرہ تکبیر۔ سامعین کرام، چونکہ رات زیادہ گزر چکی ہے، اور چونکہ جن کے انتظار کے لیے میں کھڑا ہو گیا، الحمدللہ ان کی آمد ہو چکی ہے، اور مفتی صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ تقریباً 1 بجنے میں 10 منٹ باقی ہیں، اور جتنے بھی حاضرین یہاں موجود ہیں، گویا سارا کا سارا مجمع خالی ہو گیا ہے۔ بچے کچے جو لوگ ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ اپنے مہمان سے ہم چند باتیں سنیں، لیکن جو کہ میں حاضر آ گیا اور چند باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے انشاءاللہ اپنی بات میں ختم کروں گا۔ سامعین کرام، چونکہ ربیع النور شریف کا یہ مہینہ ہے، اور ہم اسی کے تعلق سے اس مجلس کا انعقاد بھی ہوا ہے، گفتگو جو ہوئی ہے اسی کے تعلق سے بھی ہوئی ہے۔ سامعین کرام، چونکہ ہم اور آپ کبھی کبھی جوش و خروش میں ضرور رہتے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ جوش ہمیشہ برقرار رکھنا چاہیے۔ ہم لوگ جب تک ہم کسی محفل میں ہوتے ہیں، علماء کرام کے بیچ میں ہوتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ ہمارے اندر ایمانی حرارت ہے، اور ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن جہاں شریعت کی بات آتی ہے تو ہم پھر ایک بار بھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں ہونا کہاں چاہیے۔ سامعین کرام، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کیا عطا کیا ہے؟
کبھی آپ سوچیں اس میں ایک کڑی ہے جسے ہم اور آپ رزق حلال کہتے ہیں. دور حاضر میں تو لگتا ہے کہ رزق حلال ان کا ہو جائے. آدمی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنے رزق کے بارے میں سوچ سکے کہ جو میں کھاتا ہوں وہ رزق حلال ہے یا رزق حرام. اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہے کہ رزق حرام کو لوگوں نے حلال سمجھ رکھا ہے. بہت سے ایسے معاملے ہیں کہ اگر اسے دیکھا جائے گہرائی سے تو آپ حرام رزق کھاتے ہیں، یا تو جان بوجھ کر کھاتے ہیں یا انجانے میں کھاتے ہیں. لیکن میں آپ کو صرف ایک مثال دے کر اپنی بات میں ختم اس لیے کروں گا کہ چونکہ میں 24-25 سال سے آپ کے درمیان میں ہوں، میری گفتگو آپ سنتے رہتے ہیں، کبھی جلسوں میں کبھی کہیں اور بھی. لیکن جو مہمان اس وقت ہمارے اسٹیج پہ موجود ہیں یہ ہمارے وہاں مہمان بن کر کے آئے ہیں اور ہم لوگوں نے انہیں بلایا ہے. ان کی خاطر کرنا، ان کی باتوں کو سننا اور سمجھنا یہ میری ذمہ داری ہے. سامعین کرام، رزق حلال کی اہمیت یہ ہے کہ اگر بندہ رزق حلال نہیں کھاتا، رزق حرام کھاتا ہے، تو پوری زندگی وہ جس طرح بھی نماز پڑھتا رہے اس کی نماز میں اسے لذت حاصل نہیں ہو. نماز کی جو لذت ہے اسے میسر نہیں ہوگی. اس لیے کہ اللہ کے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک میں ایک صحابی ہیں اور وہ نماز کے پابند، مسجد نبوی میں پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے. لیکن کچھ ایسے وقت بھی آئے کہ فجر کی نماز میں بہت جلدی وہ مسجد سے نکل کر کے چلے جاتے تھے. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے شکایت کیا، یا رسول اللہ، سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی گفتگو کو سنتے ہیں، حدیثوں کو نقل کرتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ فلاں صحابی نماز کے فوراً بعد وہ گھر چلے جاتے ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جیسے ہی وہ جانے لگے تو انہیں روکو، ان سے پوچھا جائے کہ آپ اتنا جلدی چلے کیوں جاتے ہیں. جیسی فجر کا وقت ہوا ہے سارے صحابہ کرام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہو گئے. نمازیں پڑھی جانے لگی. نماز کے بعد جیسی وہ صحابی رسول جانے کے ارادے سے کھڑے ہوئے تو ایک صحابی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا ٹھہریے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو رکنے کے لیے کہا. وہ تھوڑا بے چین تو ہوئے لیکن نبی کی بات تھی، سننا ہی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد جلدی کیوں چلے جاتے ہیں؟ میرے دوستو، چونکہ اگر یہ مہمان میرے پاس نہیں ہوتے تو آپ کو اپنے پرانے انداز میں سمجھانے کی میں کوشش کرتا ہوں، لیکن احترام ہے کہ مفتی صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے اور ہمارے مہمان بھی ہیں. جو اس وقت حرام خوری کا دورہ ہے، انسان رزق حلال کو نہیں سمجھ پا رہا ہے. نعرہ لگانا میرے بھائی بہت آسان ہے، لیکن شریعت پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے. وہ صحابی رسول جنہیں روکا گیا تھا ان سے میرے نبی نے پوچھا
کہ آپ اتنا جلدی چلے کیوں جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، چونکہ ہمارے بغل میں ہمارے بغل گیر کا گھر ہے اور ان کے گھر کے آنگن میں کھجور کا ایک پیڑ ہے۔ عموماً آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اگر ہمارے بغل میں کسی کا گھر ہے تو امرود کا درخت ہوتا ہے یا آم کا پیڑ ہوتا ہے، تو جو بھی اس سے پھل گرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ میرا ہی ہے اور اسے ہم کھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور کھا بھی لیتے ہیں۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میرے پڑوسی کے گھر میں کھجور کا ایک پیڑ ہے اور اس وقت کھجور پک کر اس کے دانے گرتے ہیں زمین پر، تو میں فجر کی نماز کے وقت جب میں گھر سے مسجد کی طرف آتا ہوں تو ہمارے گھر کے بچے سوئے ہوئے رہتے ہیں اور نماز پڑھ کر کے میں فوراً اس لیے چلا جاتا ہوں کہ جو کھجور کے دانے ہمارے آنگن میں گرے ہوتے ہیں میں انہیں اکٹھا کر کے رکھتا ہوں اور اپنے پڑوسی کے گھر پہنچا دیتا ہوں، اور جلدی اس لیے کرتا کہ کہیں ہمارے بچے جگ نہ جائیں اور پڑوسی کے کھجور کے دانے یہ خود نہ کھا لیں، کیونکہ وہ ہمارے لیے کھانا ناجائز و حرام ہے۔ سمجھے میری بات؟ اب حال یہ ہے دور حاضر کا کہ خدا نخواستہ جب عام کا دن آتا ہے تو یہ چوری کون سکھاتا ہے، حرام خوری کون سکھاتا ہے؟ یہ والدین ہی سکھاتے ہیں۔ کہ اگر ایک عام بچہ کہیں سے لے کر آیا ٹکورا تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا اچھا کیا تم نے ٹکورا لا لیا، چٹنی اس کی بنا لیں گے، اگر کل ملے تو 2-4 اور لانا۔ کبھی اس نے پوچھا نہیں کہ میرے پاس باغ نہیں ہے، میرے پاس پیڑ نہیں ہے، تو یا میرا بیٹا لاتا کہاں سے؟ وہ حرام رزق ہم نے ابھی سے شروع کر دیا، اور چوری کی عادت ہمارے بچوں میں ابھی سے پڑ گئی کہ غیر کے باغیچے سے ہم آم لاتے ہیں، غیر کے باغیچے سے پھل لاتے ہیں اور ہم اطمینان کے ساتھ کھاتے ہیں، ہمیں حیا بھی نہیں آتی کہ وہ پھل ہمارے لیے حلال بھی ہے کہ نہیں، تو ہم حرام رزق کی طرف بھاگے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ساری چیزیں ہمیں بتائی ہیں وہ یہ بھی بتایا کہ ہمیں رزق حلال کھانا چاہیے۔ اگر ہم رزق حلال نہیں کھاتے ہیں تو ہماری نماز بھی مقبول نہیں ہوتی ہے۔ اب کوئی بہت بڑا حاجی صاحب ہو، بہت بڑے نمازی صاحب ہو اور رزق حرام کھاتے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ میری نماز مقبول نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو یاد رکھیں آپ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ان چیزوں سے منع کیا ہے، ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو مبارکباد دینے کے لیے میں حاضر آ گیا کہ جلسے کی صدارت میں میرا نام تھا اور آپ کا شکریہ کہ آپ حضرات نے مہمانوں کا استقبال کیا، مہمانوں کی قدر کیا اور ابھی تک آپ بیٹھے ہیں۔ تو جو لوگ تھوڑا سا دور بیٹھے ہیں نا وہ تھوڑا نزدیک ہو جائیں، کیونکہ حضرت کی تقریر ہونے والی ہے اور مفتی صاحب قبلہ بھی ابھی کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے بیان کریں گے یا دعا فرمائیں گے۔ ذرا میں آپ سے گزارش کروں گا آپ آ جائیں، نزدیک آ جائیں تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ لوگ نزدیک میں ہیں۔ جگہ جو خالی اسے پر کر لیں آپ، یہ اگل بغل والے بیٹھ جاؤ بھیا، آگے آگے جاؤ۔ اب آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھیں۔ اب انشاءاللہ العظیم مہمان خاص جو ہمارے وہاں تشریف لائے ہوئے ہیں ان کا بیان ہوگا، انہیں غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔